اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا، اب تو اللہ کی پناہ میں، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے۔ بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ، بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان، بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں پیر و مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ سردی بڑی تھی حضرت جی، اب وہ ننگے پاؤں نہ چل رہے تھے، تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو چل۔ اس نے جوتا پیش کیا نا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی، تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی، اس لیے تو پہنے رکھ اور چلتا رہے۔ اور جوتا تو نہیں لیا، تو اس نے نا اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں۔ چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا، تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی، جو تو چادر انہاں دے پیراں چ باندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا۔ اس نے چادر نہیں باندھی۔ اسی مقام پہ پہنچے، شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے۔ اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے، فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے، شیطان غلط بات ڈالتا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے اور کون سی فرشتے کی طرف سے؟ فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے، وہ فرشتے کی طرف سے تھی، اور جو پھر خیال آیا تھا نا جو چادر بنے گا پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے تھی۔ دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر حضرت، اب دیکھیں نا حضرت، آپ کوئی بھی ہم اللہ ہمیں محفوظ رکھے، غلط کام کرنے نکلیں، خیال آتا ہے نہ کر، آتا ہے نا جی خیال، پکی بات ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا۔ خدا معاف فرمائے، اب آتا ہے خیال حضرت اندر، وہ جو وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان، وہ آگے سے پھر اللہ معاف فرمائے، اکثر و بیشتر حضرت ہم شیطان کی مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ مجھے حضرت جی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا، اس صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا حضرت، باقی جو کرنا میں نے خود کرنا ہے۔ وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ حضرت جی مجھے سینما میں فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا حضرت، وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یار دل کردہ پہ کوئی چنگی جی فلم دیکھی ہے، وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے، وہ جانا بھی میں نے ہے، کہنا بھی میں نے ہے، اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں حضرت، وہ صرف اتنا کرے گا کہ حضرت دل میں خیال ڈالے گا حضرت، اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے حضرت۔ نہیں بھائی، میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے حضرت، اتنا اس کے پاس ہے۔ اس سے زیادہ وہ ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ایک بار بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے۔ اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں، اس لیے تو حکم دیا گیا غصہ ہے تو کنڈیشن بدلو، اپنی گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو، غصہ ہے تو اپنی کنڈیشن بدلو حضرت، چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر، کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق۔ وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں
दानश मंदी का आगे से जो है ना, क्योंकि हजरत जी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वो दुनिया सिखा रहे हैं, बस दीन क्या है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये तो आपको दीन ने सिखाना था। मिसाल के तौर पे हजरत एक सिहाबिया थी, उनका ना बेटा इंतकाल कर गया। अब सिहाबी घर पे नहीं है, खामिन घर पे नहीं है, पीछे से बच्चा, छोटी बात है हजरत जी बच्चे का इंतकाल कर देना, कुछ छोटा मामला तो नहीं है हजरत, बेटे का मर जाना कुछ छोटी बात है। लेकिन दीन वाली बेटी थी हजरत, उसको कुरान हदीस उसको समझ थी हजरत जी, उसने कोई रोला शोला नहीं डाला। मेरा बंदा मजदूरी पे गया हुआ है, उसने क्या किया, बच्चे को गुस्ल दिया, उसके सर में तेल डाला, उसको चारपाई पे इस अंदाज से लिटा दिया कि लगे कि ये सो रहा है। शायद मेरा उम्मे सलीम थी, शायद अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं नाम के हवाले से। वो जब खामिंद आया ना घर, और अपने आप को भी तैयार किया, उस दौर में जितनी इस्लाम इजाज़त देता था उस हवाले से तैयारी की, गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खुद को तैयार किया। जब खामिंद आया ना, वो बीवी को इस हाल में देखा तो आधी थकावट तो वैसे ही उतर गई। उन्होंने पूछा, ज़ाहिर घर में आते पहला सवाल यही होता है ना सबका भी, बच्चे किधर है? उन्होंने भी पूछा बच्चे का नाम लेके, किधर है? उन्होंने कहा वो चारपाई पे आराम से लेटा हुआ है। गए जाके बच्चे को, अला बच्चा इंतकाल कर चुका है। खाना अच्छा बनाया था, खामिद के साथ बैठी, खाना खाया भी, खाना खिलाया भी, उनके साथ बातें की, दिलजोई की, उनको खुश किया। उनकी थकावट जब उतर गई ना सारी थकन, तो फिर पूछती हैं अगर आपको कोई चीज़ बतौर अमानत दे और फिर वो अपनी अमानत वापस ले ले तो फिर आप आगे से क्या करेंगे? उन्होंने कहा भाई जब चीज़ थी ही अमानत, तो जिसकी अमानत है वो जब वापस मांगेगा तो मैं कौन होता हूँ, मैं तो दे दूंगा वापस। फिर वो कहती हैं वो जो बेटा अल्लाह ने हमें बतौर अमानत नहीं दिया था, मैंने कहा वो अल्लाह ने हमसे वापस ले लिया है। इतनी सी बात है, ये हम हजरत ना सीख सके ना अपनी बच्चियों को सिखा सके, क्या बोलना है, किधर बोलना है, किधर क्या नहीं बोलना, ये ना हमने खुद सीखा और ना हमने अपनी बच्चियों को सिखाया। अगर खामिन था तो इसके लिए हुक्म था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के लिए बेहतर हूँ। ये आपने भी नहीं सीखा, ये मैंने भी नहीं सीखा, तो फिर क्या है? फिर हजरत कार कार पांडे खड़कंडे देने, कार कार पांडे खड़कंडे देने, एक हफ्ते बाद तलाक, 4 दिन बाद तलाक, महीने बाद तलाक, 6 महीने बाद तलाक, मामूल बन गया लोगों का। वजह दीन नहीं आता, जिंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, पता ही नहीं किसी को। जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं बस, जिधर उसको गुस्साया उसको गुस्साया, सब खत्म कर दिया। दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं, चल ऐसे वो गुस्से चे मैं ठंडा पै जावा, मियाँ नहीं समझने को तैयार, चल भाई सारा दिन भी बेचारी थकी होती है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, कपड़े धोती है, घर साफ करती है, हज़ार इसको टेंशन नहीं है, चल इस वक्त थोड़ी सी है, मैं ठंडा रह जाऊँ थोड़ा सा ना। जी औरत को इस बात का ख्याल है, बेचारा सारा दिन मजदूरी करके खपिया तपिया कर आया है, मैं बाद में ये पंडोरा बॉक्स खोलूँगा, जी ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसने ये किया, उसने वैसे किया, वो मुझे ये कह गई। वो बंदा आगे बेचारा सारे दिन का ये सुन सुन के आया होता है, आगे से फिर वो यही वाला खोल देती है, ना उसको समझ आए ना उसको समझ आए। मुझे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनाया करते थे, आपको औरतों में वलिया बड़ी कम मिलेंगी हज़रत जी, अल्लाह ये भी एक मसला है हज़रत जी, क्योंकि कैमरा लगा था, उन्हें भी गल चुकी जानी है, देखो जी एक ही कहने जी, आपको बड़ी कम मिलेंगी हज़रत जी। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते इस नारोवाल वाली साइड पे ना हमें पता लगा कि दोएं जी वली ने, बाबे होरी ते है नाल, माई होरी भी वलिया ने। हकीम साहब फरमाते हैं कि हम स्पेशल देखने गए कि बाबे होरी ते वली ठीक ने, अम्मा जी वलिया किवें बन गई हैं। वो बाबे होरी ना लोहारा काम करते सन, दातरियाँ शातरियाँ लाते सन। अब फरमाते हम जाके बैठ गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, कहते मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तुसी तो चलो वली समझ आ गई ना, माँ होरी वलिया किवें बन गई है? तो फरमाते मैं आगे से कहने लगे लो तुहानू नहीं वहा दने ये वली किवें बनी है। वो बाबा जी ने अपने मखसूस अंदाज में अम्मा जी को कहते हैं भलिए लो के पता नहीं परना कितने वे जा हजर अंदर वेख लगता कि अंदर ही छड्ड आया, अल्लाह परना बाबे होरां दे मोंढे ते सी। वो अम्मा जी उठियां अंदर गईयां, जाके परना वेख के ना
ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਪਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਹੋ ਬਸ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ نہیں یاد رہتے۔ فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے بابا جی کہنے لگے حکیم جی سمجھ آئی جی کہ میں ولیہ بن گئی ہے؟ کہتے میں نے عرض کی، فرماتے ہیں پتہ پہلے بھی کہ پرنا میرے مونڈے تھے، لیکن میں جو آخیا سی کہ جا کمرے جو ویکھیا صرف میرے آکھن کارے اٹھ کے ٹر گئی سی، یہ اس لیے ولی بن گئی ہے، یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے۔ پتہ اس کو پہلے بھی تھا کہ کپڑا میرے مونڈے تھے، میں جو آنکھ بیٹھا تھا کہ جا اندر جا کے ایک باری ویکھ گیا، اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لہٰذا۔ لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے جی کیوں کریے بھائی، کیوں شوندا تو مینوں پتہ نہیں ہے، وہ دے واسطے کرنا ہے، کیوں شوندا نہیں مینوں پتہ کوئی بھی، وہ دے نہیں کرنا ہے، کرو گے وہ دے کولوں اجر پاؤ گے حضرت جی، نہیں کرو گے تو پھر بھی پیش تو دی بارگاہ چ اس کے لیے کرنا ہے حضرت جی، ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے، اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا حضرت جی، میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے حضرت جی، اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے حضرت، اس کی تکلیف کو اس کی مشکل کو دیکھو نا حضرت جی، اے سارے جننے تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی کام ہے نا حضرت جی سامنے، کوئی حضرت جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی، لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو وہی ایک ہی کام ہے نا سارے نوں، جڑا انہاں جس طرح ساڈی وابڈا ہے جڑا لینڈ مین ہے وہ لینڈ مین ہی، وہ لینڈ مین لینڈ سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں نال، لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال، جڑے ایس ڈی او صاحب نہیں نال ایکسین صاحب نہیں نال، ایس بھائی ایک ہی کی ڈیوٹی نا، وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی، لیکن حضرت جی سارے تھکے اکے پے ہیں، لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو، وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں، جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں، تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے، تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے، تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے، 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے، تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے، تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے، ان کو اسکول بھیج بھی رہی، بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو، تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے، تو کہتا میری مت بج گئی ایک ڈیوٹی نال، بھائی اس کو بھی تو دیکھ، وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ، تو اس کو تھوڑا سمجھ گیا، تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو کوئی، تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے، وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر، تیری اولاد پال رہی ہے، کیا کیا نہیں وہ تیرے لیے کر رہی، یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی، اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن، تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے، تم کہہ رہی ہو منو پوا کے رکھ چھڑ دینے، وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے، مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے جی ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی یار، وہ لڑنا ہے یہ بار بار ملے گی، اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے، یہ بس آخری بات، یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحبہ سن نا وہ بڑیاں ڈاڈیاں سن، اللہ رہی ہے نا کہ کون ڈاڈا ایک نظر پڑھ کے ویکھن تے تور پور بول جن سارے، یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارا کچھ، چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھی، اور حضرت کے لیے بھی اکثر و بیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتی، وہ کو بندہ نا حضرت کو ملن آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، آپ تو گھر نہیں تھے، وہ بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا کیویں، انہوں نے کہا جی شیخ میں نے کہا کیڑا شیخ، ایویں جھوٹا شیخ، جھوٹا پھٹیا، نہ کم نہ کاج، جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتنے آ گیا، کوئی نہیں شیخ شو، وہ بڑا حیران ہو، چنگی گل ہے، وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے، اس حال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی، وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا، وہ بڑا حیران، انہیں کیا وہ کار کی سی، وہ کہتی ہے کیڑا شیخ، وہ کہتی ہے کیڑا شیخ، ایویں تو ٹائم ضائع کرنا گیا، ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے، حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے، اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تے کی سی، فرمایا یار اللہ واسطے اودیاں میں سن لینا وا تے پھر اللہ دے حکم نال میریاں سن لیندا ہے، اللہ کے لیے کرنا پڑتا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، محبت کرو ایک دوسرے سے، اور علم سیکھو، اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے، امینہ جی جو بات دل میں آئی بس اس پہ چلیں، اس کو تولو قرآن و حدیث، یہ وزن پہ اس کا وزن کرو، یہ بات